جو لوگ غائب پر یقین رکھتے ہیں. غائب کیا ہے؟ ہماری نظر میں جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آ سکتی، ہماری سوچ سے باہر ہیں، ہمارے ادراک سے باہر ہیں، اس کو ہم غائب کہتے ہیں. لیکن اللہ کی ذات عالم غیب السماوات والارض، اس کو ہر چیز کا علم ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ غائب پر یقین رکھتے ہیں. غائب کیا ہے؟ اللہ کی ذات جو نظر نہیں آتی، جو عیاں بھی ہے اور نہاں بھی ہے. عیاں ہے اپنی قدرتوں کی وجہ سے، اپنی مخلوقات کی وجہ سے، اور نہاں ہے کہ اس کا کوئی جلوہ نہیں دیکھ سکتا. تو وہ لوگ اس پہ مکمل یقین رکھتے ہیں کہ ہاں ذات برحق ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، اور پھر اس کائنات کو ہی بنایا نہیں بلکہ اس نے عرش فرش ہر چیز کو بنا دیا، اور جنات بنائے، فرشتوں کو بنائے، جنتوں کو بنائے، دوزخ کو بنائے، کہکشاؤں کو بنائے، کرسٹلز کو بنایا، میگا کرسٹلز کو بنایا، بے شمار سورج جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں، جو ہمارے سورج سے بھی 80 لاکھ ہونے بڑے سورج ہیں جن کی روشنی ہم تک نہیں پہنچ سکی، اس کو اس نے بنایا. جنت انسان جائے گا، یوم حشر ہوگا، نام اعمال پکڑایا جائے گا، قبر ہوگی، قبر میں حساب کتاب ہوگا. یہ ساری ہماری نظروں سے پوشیدہ باتیں ہیں. تو رب کائنات نے کہا کہ جن لوگوں نے اس پہ مکمل یقین کیا اور ایسے یقین کیا کہ جیسے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ایک استاد صاحب نے اپنے 3 بچوں کو 3 مرغیاں دی اور کہا کہ اس کو ذبح کر کے لے کے آؤ. وہ گئے، ایک سکول کے پیچھے جا کے اس نے ذبح کر دی، دوسرا اس کو دور لے گیا جاڑ علاقے میں جہاں کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہاں ذبح کر دی. تیسرا مرغی کو چھری کے لے کے واپس آ گیا. استاد نے پوچھا بھائی تم نے کیوں نہیں ذبح کی؟ اس نے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہاں ذبح کرنی ہے جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، اور میں جہاں جاتا تھا رب مجھے دیکھ رہا، اس لیے رب دیکھ رہا. ہم روزہ رکھتے ہیں، ورچی خانے میں جاتے ہیں، پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، اس وقت کوئی شخص کہ بھائی تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تم کھا پی لو. اپنا انسان کا ضمیر اس کو کہتا ہے کھا پی لو، نفس اس کو کہتا ہے کھا پی لو، تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. لیکن ہم نہیں کھاتے پیتے. کیوں؟ اگر انسان نہیں دیکھ رہا رب تو دیکھ رہا ہے. تو اس جو عمل ہم رمضان میں کرتے ہیں، اس طرح کے پوری زندگی میں ہر معاملات میں اگر ہم مکمل یقین رکھیں کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، سوتے دیکھ رہا ہے، جاگتے دیکھ رہا ہے، کام کرتے دیکھ رہا ہے، باتیں کرتے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے 24 گھنٹے کا ایک ایک لمحہ اس ذات کو علم ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جب ہمارا یقین مکمل ہو جائے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ نہیں ہوتا، پھر جھوٹ نہیں بولتا کیونکہ رب دیکھ رہا ہے، پھر دغا نہیں دیا جا سکتا کیونکہ رب دیکھ رہا ہے. تو پھر گناہ چاہے 7 کوٹری میں بھی جا کے کیا جائے تو نہیں ہوتا، کیوں؟ رب دیکھ رہا ہے. تو وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں غائب پہ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور دوسری ان کی کیا نشانی ہے کہ جو رزق ہم ان کو دیتے ہیں اس کو وہ تقسیم کرتے ہیں. اب رزق کا تعلق ہے زندگی کے ساتھ. جو رزق ہم ان کو دے رہے ہیں اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. تو اللہ کے جو بندے ہیں وہ خود بھوکے رہ کے
अपना सारा रिज्क भी तकसीम कर देते हैं, उनकी और ज़्यादा क्वालिटी हो जाती है। तो अल्लाह के रास्ते में जो खर्च करते हैं वो लोग, जो अल्लाह ने उनको दिया है, वह मिम्मा रज़क़नाहुम उसको तकसीम कर देते हैं। और फिर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग नमाज को कायम करते हैं। अब यहाँ पर नमाज को कायम करते हैं। कुरान पाक में 360 बार आया लेकिन नमाज को कायम करने का, और 3 बार आया पढ़ने का। कायम करना और पढ़ने में फर्क है। कायम क्या करते हैं? कायम इसको कहते हैं जब हम सुबह फजर के वक्त कहते हैं अल्लाहु अकबर, या अल्लाह तो अकबर। मैंने अपनी मर्जियों को, अपनी अना को, अपने गरूर को, अपने तकब्बर को, अपने मामलात ज़िंदगी को, अपने सारे कामों को तेरी मर्जी के मुताबिक लिए। अजान हो, नमाज न पढ़े तो फिर रब को अकबर न मानो। अगर रब कहता है झूठ न बोलो, झूठ बोला तो रब को अकबर न मानो। उसके हुक्मों के मुताबिक चलना है। जब हम उसके हुक्मों के मुताबिक चलेंगे, अपनी मर्जी को उसकी मर्जी पे कुर्बान करेंगे, अपने मामलात ज़िंदगी को उसके कहने पे लेके आएंगे, तो फिर हमारा हर अमल नमाज कहलाएगा, इबादत कहलाएगा। अच्छा, एक मैं मिसाल देता हूँ आपको, समझने की बात है। ये 2 उंगली हैं, इसी तरीके से दो औरतें खड़ी हैं, दोनों का कद, दोनों का हुस्न, दोनों का लिबास, दोनों का मामला सब एक जैसे। एक को देखना जायज, उसकी तारीफ करना जायज, उसके साथ मियाँ बीवी के तल्लकात रखना जायज, उसके हुस्न की तारीफ करना, उसके पास बैठना ये जायज। एक नाजायज है, एक के साथ देखना भी नाजायज। मामला तो जिंदगी बढ़ाना आगे की बात है, देखना भी नाजायज। क्या वजह? औरतें तो दोनों की जैसी, सिर्फ एक अल्लाह के हुक्म से आपके पास आ गई, यानी अल्लाह का हुक्म क्या है? निकाह। अल निकाह निस्फुल ईमान, अल्लाह के हुक्म के तहत आपके पास आ गई, ये अल्लाह की मर्जी आ गई। जब हम अल्लाह की मर्जी पे आ जाएंगे तो मामला ठीक हो जाएगा। बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाएंगे, हमारे लिए सवाब हो जाएगा। ना खाएंगे वही खाना बर्बाद हो जाएगा, उसी का हिसाब होगा। इसी तरह जब हम मामला करेंगे उसकी रजा के मुताबिक, उसके हुक्मों के मुताबिक, तो फिर हमारा हर अमल, हर काम, हर मामलात ज़िंदगी इबादत कहलाएगा। इबादत सिर्फ नमाज ही पढ़ना नहीं, इबादत सिर्फ रोज़े ही रखना नहीं, इबादत सिर्फ ज़कात देना नहीं। इससे बड़ी बातें हैं, इससे बड़ी बात है अपने बाल बच्चों का पेट पालना। इससे बड़ी बात है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिश्तेदारी इस्तवार करना, आपस के में रिश्तेदारी को कायम करना नमाज रोज़े से अफजल है। ये इबादत है। हकूक़ुल-इबाद पहले, हकूक़ुल्लाह बाद में, और हकूक़ुल-इबाद भी एक्चुअली हकूक़ुल्लाह ही है, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर रहा है वो काम। मतलब उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ छोटी सी, कि एक पीर साहब थे, उन्होंने किसी मुरीद को कहा कि भाई ये खाना है, ये दूसरे किनारे दरिया के एक शख्स बैठा है, उसको जा खिलाओ। उसने खाना बांधा, चला, जब 10-15 कदम चला, पीर साहब उसको आवाज़ दी, इधर आओ। आया, आपने फरमाया भाई तुम्हें पता है दरिया के ऊपर तो पुल ही नहीं कोई, तुम जाओ कैसे? कहते ये तो मेरी समझ में नहीं आया। आपने कहा चलो, मैंने चल पड़ा। अच्छा जाओ दरिया, कह कि मुझे उसने भेजे हैं कि जिसने कभी खाई, जिसने कभी
جس کے نہ بیوی نہ بچے، وہ بندہ بڑا پریشان ہو گیا، 4 بچے پیر صاحب کے، اور ماشاءاللہ شادی بھی کی ہے، یہ کیا بات کی انہوں نے؟ بارہ دریا کو اس نے کہا، دریا نے راستہ بنا دیا، وہ دوسری طرف چلا گیا۔ وہاں پہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، بزرگ کو اس نے کھانا کھلایا، اس کے بعد اس نے کہا اجازت ہے، ہم نے کہا جاؤ۔ جب وہ وہاں سے نکلنے لگا 10-15 قدم چلا تو اس کو خیال آیا کہ دریا پہ تو پل ہی نہیں، وہاں سے تو میں آ گیا تھا، یہاں سے کیسے جاؤں گا؟ تو آپ کے پاس آیا، کہا حضور وہ پل تو نہیں، کیسے جاؤں؟ آپ نے فرمایا جاؤ دریا کہہ دو کہ مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے کبھی کھایا ہی نہیں۔ بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ بات میرے سامنے انہوں نے کھایا ہے، کہتے کھایا ہی نہیں، یہ کیا بات کر رہا ہوں؟ بہرحال دریا کی دوسری طرف چلا گیا، دریا کو کہا، دریا نے رستہ دے دیا۔ 2-4 دن اسی طرح گھومتا رہا، دماغ میں خیال کہ یہ کیا ہے میری سمجھ۔ ایک دن پیر صاحب نے کہا بات سنی، ہم جو کام کرتے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا سب اللہ کی رضا کے لیے۔ اس شخص نے اپنی ذات کے لیے نہیں کھایا، اپنی مرضی سے نہیں کھایا، اپنے جسم کو توانا رکھنے کے لیے نہیں کھایا، کھانے کے لیے وہ زندہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے جسم کو توانا رکھو اور اتنا کھاؤ کہ یہ توانا رہے، اس کو بیماری سے بچاؤ، ایکسیڈنٹ سے بچاؤ، سردی اور گرمی سے بچاؤ۔ تو جو ہم کام کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا اور اس کی مرضی سے کرتے ہیں۔ جب اللہ کی رضا اور اس کی مرضی سے انسان کام کرتے ہیں، یہ حقیقتاً نماز کو قائم کرنا ہے۔ جب دل میں مکی ہے میرے صنم، پھر تجھ کو ڈھونڈا کون کرے، تو اور کہیں میں اور کہیں، تیرے نام کا سجدہ کون کرے۔ اب اللہ کو بٹھا کے عرش پہ، تو سجدہ انسان زمین پہ کرتے ہیں، کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ جب ہم نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اب جیسے صورتیں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں، ہمارا وہ کام رہ گیا، وہ کام رہ گیا، وہ کام رہ گیا، وہ کام۔ اب کیوں خیال آ رہے ہیں؟ نماز تو اس ذات کی پڑھ رہی ہے، خیال کیوں آتی ہیں؟ کیوں آنے چاہیے خیال؟ جب ہم دنیاوی معاملات میں کام کرتے ہیں تو پھر اس وقت تو اللہ کا خیال نہیں آتا۔ جب ہم دوست بیٹھے گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت تو اس کو یاد نہیں کرتے۔ تو نماز کے وقت ہی سارے کام آتے ہیں، اس کی وجہ توجہ نہیں۔ جب توجہ ہو جائے گی سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے پاؤں پہ پھالا لگ گیا، صحابہ نکالتے تھے تو بوٹی نکلتی تھی۔ حضور سے عرض کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب علی نماز کے لیے جائیں گے تو لمبا سجدہ کرتے ہیں، اس وقت نکال لیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نوافل جب پڑھتے لمبا بڑا سجدہ کرتے تھے، اور آپ فرماتے جب تک اللہ کی ذات یہ نہیں فرماتی کہ بندے تیرا سجدہ قبول ہے، میں سر ہی نہیں اٹھاتا۔ تو وہ علی سجدے میں گئے، صحابہ نے پاؤں کو کھینچا اور پھالا نکالا، بوٹی بھی نکلی اور خون بھی نکلی، اس کے بعد پٹی کر دی۔ جب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے عرض کی، یا علی آپ کو پتہ نہیں کہ ہم نے پھالا نکالا ہے آپ کا؟ تو آپ نے اچانک اپنے پاؤں کی طرف دیکھا، کہتے خدائے وحدہ لا شریک کی قسم مجھے بالکل پتہ نہیں چلا کہ کس وقت پھالا نکالا۔ یہ ہے وہ خشوع، یہ ہے وہ امام زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں، مسلے تک جائے نماز تک آگ پہنچ گئی،
عرض کی جا امام آپ پڑھتے رہے، آوازیں دی آپ پڑھتے رہے. جب سلام پھیرا کہا کیا بات ہے، کیوں شور کر رہے ہو تم لوگ، کیا بات ہے؟ جائے نماز تک آگ پہنچ گئی، مسجد کو آگ لگا. آپ نے فرمایا میں اس آگ سے ڈر رہا تھا جو اللہ نے. بات یہ ہے کہ خشوع نہیں ہے. جب ہمارا خشوع ہو جائے گا، ہمارا خیالات ختم ہو جائے گا، اس ذات کی طرف توجہ کریں گے، اس ذات کی طرف ہم دھیان کریں گے، سارے دھیانوں کو ہٹا کے پھر نماز قائم ہوگی. اور اے نبی جو آپ پہ نازل ہوا اور آپ سے پہلے پہ نازل ہوا سب پہ ایمان لے کے آئے. جو قرآن پاک، جو تورات، جو انجیل، جو زبور، یہ سب ان پہ یقین رکھتے ہیں. یہ ہے نشانی. یہ نشانی کن کے لیے ہے؟ کن کی نشانی ہے؟ قرآن نے اس کے پچھلی صورت میں ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. یہ وہ انعام یافتہ لوگ ہیں جن کی یہ نشانی ہے. کیا نشانی ہے ان کی؟ یہ جو بتائی گئی سورہ بقرہ. متقی لوگ ہیں، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، جو رزق ان کو دیا جاتا ہے اس پہ تقسیم کر دیتے ہیں، اور غائب پر یقین رکھتے ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ نازل ہوا سب پہ یقین رکھتے ہیں. جب اس مقام پہ انسان پہنچتا ہے، جب اس مقام پہ پہنچتا ہے انسان، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ یہ راہبر بن جاتی ہے، یہ میرے پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں. اللہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ میرے اولیاء بن جاتی ہیں، یہ میرے دوست بن جاتے ہیں. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے فرما دیجیے کہ جس نے تیری اطاعت کر لی وہ میرا محب بن گیا، میں نے اس کو اپنا محبوب بنا دیا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیری ہے. پھر وہ یہ ہستی بن جاتی ہے. تو قرآن کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تعریف اسی کی جو روز جزا کا مالک، جو رب ہے عالمین کا، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین روز جزا کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اب اس فکرے پہ اگر غور کریں تو آپ کو بڑی چیز سمجھ آئے گی. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اب مدد بھی اسی سے چاہنی ہے، عبادت بھی اسی کی کرنی ہے. لیکن اگلی آیات میں دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اب راستہ تو اللہ کا ہے نا، سیدھا تو راستہ اللہ کا. اللہ نے کیوں اگلی آیات میں نہیں فرمایا صراط اللہ میرے راستے کی طرف؟ نہیں، یہ نہیں فرمایا. صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ انعام یافتہ بندے ہیں. میرے انعام یافتہ بندے کے پاس جاؤ نہیں، ان کا راستہ بھی لو. اب راستہ کیسے لیں گے؟ ان کا راستہ کیسے لیں گے؟ جب ان کے پاس جائیں گے، ان کے واقعات کو پڑھیں گے، ان کی ہسٹری کو پڑھیں گے، ان کے پاس جا کے بیٹھیں گے، ان کا وعظ اور نصیحت سنیں گے. ان سے قرآن کہتا ہے کہ یہ نہیں جو مجھ سے مانگتے ہو وہ ان سے مانگتے. کیوں؟ کہ وہ میرے معتبر ہستیاں بن جاتی ہیں. میں دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، سننے کے لیے ان کے کان بن جاتا ہوں، بولنے کے لیے منہ بن جاتا ہوں، کام کرنے کے لیے ہاتھ بن جاتا ہوں، چلنے کے لیے پاؤں بن جاتا ہوں. وہ مرۃ الرحمان ہو جاتی ہیں، وہ رحمان کے شیشے بن جاتی ہیں. شیشے میں عکس نظر آتا ہے نا انسان کا اپنا نظر، وہ رحمان کے شیشے ہوتی ہیں، وہ رحمان کے پرتو ہوتی ہیں. رحمان ان کے دل میں آتے ہیں. اس لیے فرمایا قلوب المؤمنین عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، ان کے دل میں اللہ بستا ہے.
ٹھا دے مندر ٹھا دے مسجد ٹھا دے سب کچھ دے، ایک بندے کا دل نہ ٹھائے رب دلائی کے رہے۔ یہ تو عام بندے کے لیے، لیکن ان کے لیے اللہ کا عرش بن جاتا ہے۔ اللہ ان میں اپنی تجلیات ڈالتے ہیں اور پھر لوگ ان کے پاس آتے ہیں، یہ وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے ایک خطبہ دیا نہج البلاغہ میں، اور خطبے میں آپ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس ذات برحق کے لیے جس تک پہنچنے والے کی کسی رسائی نہیں، نہ بلند پرواز ہمت اسے پا سکتی ہے، نہ عقل و فہم کی گہرائیوں اس تک پہنچ سکتی، اس کی کمال ذات کی کوئی حد متعین نہیں، کب سے اور کب تک ہے۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، اور کمال تصدیق توحید ہے، اور کمال توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کمال توحید۔ اب معرفت کیا ہے؟ معرفت یہ ہے کہ جیسے یہ ایک مائک ہے، ایک مائک ہے، اس مائک کو آپ دیکھ رہے ہیں آواز جا رہی ہے، لاؤڈ اسپیکر میں آ رہی ہے، آپ کہتے ہیں جو مائک، یہ علم ہے، اس کہتے ہیں جاننا، ہمیں علم ہے یہ ایسا کام کرتے ہیں، لیکن اس کی معرفت کا نہیں پتہ۔ اس کی معرفت یہ ہے کب سے بنا، کس نے بنایا، کس فیکٹری نے بنایا، کون سا مٹیریل استعمال ہوا، کیسے یہ کام کرتا ہے، یہ کیسے جو ہے کیا اس کا تعلق کیسے ہے بغیر تار کے، یہ ساری چیزوں کو سمجھنا معرفت کہتے ہیں۔ اور اللہ کے بندے جو ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ یہ ہدایت یافتہ بندے ہیں، ان کے پاس جو وہ معرفت سکھاتے ہیں، وہ کیا سکھاتے ہیں؟ معرفت۔ ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں، میرے چچا سید امجد علی شاہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ الہ آباد سے انڈیا سے بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے قافلہ، وہ واپس جانے لگا تو سرکار عالی محبوب ذات ہماری سرکار جو ہے وہ ان کو چھوڑنے کے لیے اپنا جو ڈیرا اس کے دروازے تک پہنچے۔ دروازے کے بعد ایک باغیچی تھی تھوڑی دور، کہہ رہے میں باغیچی میں کھڑا تھا تو یہ سوچ رہا تھا کالج میں پڑھتے کہ یہ لوگ کیا آتے ہیں، یہ پیروں سے کیا لینے کے لیے آتے ہیں، یہ معرفت کیا ہے، کہ میں سوچ رہا تھا۔ تو اپنے دھیان میں نے دیکھا کہ گملے ہیں، گملے کے اوپر پودے لگے ہیں، ان کے اوپر پھول لگے، اپنے دھیان سے اتنی دیر میں سرکار عالی محبوب ذات آئے اور انہوں نے یہاں پر ہاتھ رکھا، جیسے انہوں نے ہاتھ رکھا تو گملے غائب ہو گئے، مٹی غائب ہو گئی، پھول ٹہنی درخت جڑ تک مجھے نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ ایسے میں نے آنکھوں کیا، دوسرے دیکھا دوسرا بھی ایسے، تیسرے دیکھا تیسرا بھی ایسے۔ جب میں درخت کو دیکھا تو چوٹی سے لے کر جڑ تک درخت مجھے نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار نے ہاتھ ہٹا دیا، سرکار نے فرمایا اس کا نام ہے معرفت۔ یہ ہے وہ معرفت، یہ ہے وہ حقیقت جو یہ لوگ سکھاتے ہیں۔ انعام یافتہ لوگ کیا سکھاتے ہیں؟ معرفت سکھاتے ہیں، لوگوں کو معرفت سکھاتے ہیں، دین کی معرفت سکھاتے ہیں۔ یہ رٹ لینا کسی چیز کو یہ دین کی معرفت نہیں ہے۔ جیسے ایک شخص دیکھا کہ جنگل میں ایک شکاری ہے، وہ طوطے پکڑ رہا ہے، تو وہ طوطے ایسے پکڑتا تھا کہ ایک تار لگائی تھی باریک سی، اس کے اوپر طوطا آ کے بیٹھتا تھا، بیٹھتی وہ الٹا ہو جاتا،
اور وہ طوطا زور سے اس کو پکڑ لیتا تھا کہیں میں گر نہ جاؤں. شکاری اس کو پکڑ لیتا. ایک فلسفی تھا, اس نے کہا کہ ذرا اس کو طوطوں کو سکھایا جائے کہ ہم نے تار پہ نہیں بیٹھنا, پڑھایا جائے. اس نے ایک طوطا لیا, اس کو پڑھایا کہ بھائی ہم نے تار پہ نہیں بیٹھنا, تار پہ بیٹھیں گے تو ہم الٹے ہو جائیں گے اور شکاری ہمیں پکڑ لیں گے. 6 مہینے کے بعد اس نے طوطا چھوڑ دیا. اس کے بعد 2 مہینے کے بعد جا کے اس نے دیکھا کہ اب تو نہیں طوطا وہاں پر بیٹھا ہوا. وہ طوطے نے اس کو پڑھا دیا. تو اس نے دیکھا کہ تار پہ بے شمار طوطے الٹے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تار پہ نہیں بیٹھنا, تار پہ بیٹھیں گے تو الٹے ہو جائیں گے اور شکاری پکڑ لے گا. یہ ہے پڑھانا, جو مدرسوں میں پڑھایا جائے, جو اسکولوں میں پڑھایا جائے. جو معرفت اور چیز ہے, معرفت اللہ کا ولی دیتے ہیں. اللہ کا ولی بتاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے, قرآن کیا ہے. قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں قرآن ہے. قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں قرآن. دیکھیں نا, حضور نے فرمایا کہ یہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, کتاب اللہ میری اطاعت. یہ تمہیں پڑھا کے دکھائیں گے قرآن پاک, اور پھر کربلا والوں نے پڑھا کے دکھایا نا قرآن پاک کہ نیزے پہ بھی چڑھ گئے تو قرآن پڑھتے رہے. یہ ہے وہ ٹیچر, یہ وہ معرفت سکھاتے ہیں. جب انسان کو معرفت آتی ہے اس کا باطن روشن ہو جاتا ہے, اس کو دین کی سمجھ آتی ہے, اس کو اللہ تک پہنچنے کی رسائی مل جاتی ہے. مجھے بتائیں لوگ کتنے لاکھوں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں, کبھی کسی کو رب ملا جا کے, کبھی کسی نے رب سے بات کی, کبھی رب سے ہم کلام ہوا. آپ لوگ, آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے, آپ ان کو نہ ملے, آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ اتنے لوگ جاتے ہیں, کبھی کس کو رب ملا ہے؟ نہیں. ان کو معرفت حاصل ہے. وہ رکن تو کر رہے ہیں حج کا, تو آپ کر رہے ہیں, لیکن معرفت نہیں ہوگی. معرفت نہیں, جب معرفت ہوگی تو رب وہاں نظر بھی آئے گی. اسی طریقے سے جب ہم نماز پڑھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھو کہ جیسے تم محسوس کر رہے ہو کہ رب کو دیکھ رہے ہو. بخاری شریف کی حدیث, یا یہ محسوس کرو رب تمہیں دیکھ رہا ہے. اچھا, یہاں پر یہ بات ہے کہ یہ آپ نے کیوں کہا کہ رب کو دیکھ رہے ہو؟ کیا رب کو انسان نے دیکھا ہے؟ نہیں. اتنی اپنی صلاحیت پیدا کرنی, اپنے آپ کو اس میں گم کرنے کہ آپ کو ذات برحق کے خیال کے علاوہ کوئی خیال نہ آئے, اسی میں آپ مگن ہو جائیں کہ باری تعالیٰ میں تیرے سامنے سجدہ رہے, اور پھر سجدہ رہے ہو گیا, پھر اٹھنے کا دل نہ کرے. میاں محمد صاحب نے کھیل میں سپنے میں ماہی میں گالے پا رہی ہیں باواں, جی کر دیا میں اکھ نہ کھونا کتنے پھر بچھڑنا جاؤں. تو سجدہ انسان اس طرح کرے کہ اس کو پتہ چلے کہ ہاں اپنی انا, اپنا غرور, اپنا تکبر, اپنی ہر چیز ختم کر کے اس ذات کے سامنے اس طرح سجدہ رہ لو کہ باری تعالیٰ تو ہی ہے, تیرے علاوہ کوئی نہیں, تو ہی برحق ہے. میں نے اپنے معاملات زندگی کو تیرے اوپر چھوڑ دیا, اب تو جانے, تیرا کام جانے. اس چیز کو لے کے چلنا. اور یہ کون چیزیں سکھاتی ہیں؟ اللہ کے ولی, اللہ کے ولی. اور جب انسان اس راستے پہ چلتے ہیں, اللہ کا ولی بنتے ہیں, تو اللہ کا ولی کو سمجھنا بہت مشکل ہے. اللہ کا ولی بشک کچھ 4 حالتوں میں ہوتے ہیں. ایک جس جگہ بیٹھا
ایک کوئی کائنات کے کسی سیارے سے بھی آواز لگائے نا، اللہ کا ولی وہاں موجود ہے۔ زمین کے چپے چپے سے کوئی مخلوق بھی آواز لگائے، اللہ کا ولی وہاں پر موجود ہے۔ سرکار عالی بیٹھے ہوئے بیٹھے، اب یہ ہے اللہ کا، اتنی دیر میں آپ نے کف کو ایسا کیا تو پانی نکلا، اور پانی تھوڑا نہیں، گلاس کے قریب۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے خیال کیا یہ پانی کہاں سے آ گیا؟ تو سرکار پاک نے ایسے کیا ہوا تھا، ایسے اٹھا کے فرمایا ڈاکے ستر دین، اس کا جہاز ڈوب رہا تھا، ڈاکے سمندر میں ڈوب رہا تھا، مجھے تھوڑی دیر کے لیے ادھر جانا۔ اب کسی نے نہیں دیکھا کہ کب گئے اور کب واپس آئے ہیں، کسی نے نہیں دیکھا کہ 15 دن کے بعد وہ آیا 70 دن، اور اس نے آ کے سرکار کے پاس پہ کسی نے کہا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا فلاں وقت فلاں دن ہمارا بحری جہاز ڈوب رہا تھا، ہم پاکستان آ رہے تھے، بحری جہاز ڈوب رہا تھا، تو میں نے کہا یا سرکار ہمیں بچائیں، تو سرکار پاک خود تشریف لے کے آئے اور اپنے ہاتھ سے جہاز کو سیدھا کر دیا۔ جب جہاز کو سیدھا کیا تو کف میں پانی چلا گیا، جب واپس آئے تو وہی پانی کی نشانی دے دیا۔ یہ ہے وہ اللہ کا ولی۔ میں گھر سے نکلا، جیسے برآمدے میں پہنچا نا، وہاں پر سرکار اکبر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، سوم صاحب بیٹھے تھے، تو مجھے کہتے ہیں نہیں سے ادھر آئیں، میں نے کہا جی، کہتے ہیں دیکھو یہ خان صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں خان صاحب؟ میں نے پوچھا خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ پشاور کے خان صاحب تھے۔ اس نے مجھے واقعہ سنایا، اس نے کہا کہ سرکار پاک لندی کوتر میں تھے، تو آپ نے، اس کا نام تھا شمس القمر، اس پٹھان کا ڈرائیور تھا، تو سرکار نے فرمایا گاڑی نکالو، جلدی کرو گاڑی نکالو، تو گاڑی نکالی، تو سرکار نے فرمایا 100 کی سپیڈ پہ چلاؤ۔ ہاں صاحب، ڈرائیور نے کہا یا سرکار ایکسیڈنٹ، آپ نے کہا کچھ نہیں ہوگا، 100 میل بڑی سپیڈ ہوتی تھی، اس سے میں نے چلا دی، میں کہا دیکھی جائے گی، کہہ رہے تھے دیکھی جائے گی۔ ایک جگہ پہ سرکار نے فرمایا رکو رکو، رکے، سرکار اتر کے ادھر سائڈ پہ چلنا شروع کر دیا۔ ایک ٹیلا تھا، اس کے دوسری طرف آگے ایک اور ٹیلا تھا ریت کا، کہتا میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، میں پیچھے پیچھے چلا، اگلا ٹیلا کراس کیا تو وہاں پر چونٹے، چھوٹے چھوٹے چونٹے، یہ ہوتے چونٹے کروڑوں کی تعداد میں اس طرف، اور انہوں نے منہ اس طرف کیا ہو، اور کروڑوں کی تعداد میں اس طرف، انہوں نے منہ اس طرف کیا ہو۔ سرکار پاک اور تقریباً 15-20 فٹ کا فاصلہ ان کے درمیان، سرکار نے ایسے چھڑی پکڑی جو آپ کے ہاتھ میں، اور لائن لگاتے گئے، میں خبردار کسی نے نہیں لگا، سب لوگ اپنے گھر کو جاؤ۔ جو ان کا منہ ادھر تھا انہوں نے اس طرف منہ کیا، وہ اپنے گھروں کو، ان کا اس طرف منہ تھا وہ۔ تو میں نے یہ خدا کی قسم میں نے اپنے کانوں سے بات سنی اس بندے کی جو چشم دیدہ گواہ ہے۔ تو میں نے، اس نے کہا کہ میں نے سرکار سے کہا کہ سرکار کیا معاملہ ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ ان میں کچھ لوگ اچھے تھے، انہوں نے مجھے آواز لگائی تھی کہ یا سرکار ہمیں آ کے بچائیں، ہمارے 2 گروپوں کے درمیان کچھ تو خون ہونے والا ہے۔
تو مجھے جلدی سے یہاں آ کے ان کو بچانا پڑا. یہ ہے اللہ کا ولی. کائنات کے ذرے ذرے سے بھی کوئی پکارتے ہیں تو اس کی مدد کو آتی ہے. اور پھر اللہ کا ولی وہ ہے جو عرش کے اوپر، جو اللہ کے اوپر لکھا ہوتا ہے. دو حالتیں میں نے آپ کو بتائی. ایک جہاں پر بیٹھا ہوتا ہے، ایک بندے نے دعوت کر دی سرکار کی، پنڈی کا بندہ تھا. سرکار نے کہا اچھا آئیں گے. کون سا دن؟ اتوار. کیپٹن مقبول صاحب ان کا نام تھا، ریلوے میں کام کرتے تھے کہ اتوار کو چھٹی ہوتی ہے. کام کرتا آ جائیں اتوار. دوسرا ایک بندہ لاہور کا تھا. اس نے کہا یا سرکار میں چاہتا ہوں آپ میرے غریب خانے تشریف لے کے آئیں. سرکار نے کہا اچھا ٹھیک ہے آ جائیں. دن کون سا ہے؟ سرکار اتوار کو چھٹی ہوتی ہے. آ جائیں گے اتوار. دن وقت کون سا؟ 8 بجے. اس کو بھی 8 بجے، اس کو بھی 8 بجے. درمیان میں فاصلہ کتنا ہے؟ 350 کلومیٹر. اب سرکار پاک ملیشی میں بھی موجود ہے. کہتے ہیں اللہ کے ولی کو ہی سمجھنا بڑا مشکل ہے. سرکار پاک دونوں کے پاس گئے، دونوں نے سرکار کا استقبال کیا، ظاہری طور پہ استقبال کیا، ہار بھی پہنائے. سرکار آ کر بیٹھے بھی وہاں پر، اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی کھایا دونوں کے پاس. 8-10 دن کے بعد وہ ادھر دربار شریف اکٹھے ہو گئے تھے، دونوں بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک نے عرض کی یا سرکار آپ کی بڑی مہربانی، آپ اتوار کو ہمارے گھر تشریف ہے. دوسرے نے کہا بھائی کیا بات کر رہے ہو؟ وہ تو میرے گھر تھے، وہ تو میرے گھر تھے. اس نے کہا نہیں میرے گھر تھے. انہوں نے کہا بھائی جھوٹ بول رہے، میرے گھر تھے وہ. تو سرکار مسکرانے لگی. سرکار نے فرمایا دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ اللہ کا ولی ہے کہ دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، بولنے کے لیے منہ بن جاتا ہوں، سننے کے لیے کان بن جاتا ہوں، کام کرنے کے لیے ہاتھ بن جاتا ہوں، چلنے کے لیے پاؤں بن جاتا ہوں. ایک بی بی آ گئی سرکار وسلم پاک کے پاس. بیٹا آپ نے اچھا دعا کی یا اللہ اس کو بیٹا دے. میں نے ایک بندے کو یہ بات بتائی اور میں نے کہا کہ اس پہ یقین رکھنا، تیری بھی مراد اس طرح پوری ہو. عرض کی تو آواز آئی، القاء ہوا کہ اے میرے محبوب، دو میں اس کی اولاد نہیں لکھی. آپ نے کہا دو بیٹے دے. آواز آئی محبوب میں نے آپ سے کہا نا کہ اس کے لوح میں نے اولاد نہیں لکھی. آپ نے کہا 3 دے. پھر آواز آئی محبوب میں نے لوح میں اس کی اولاد نہیں لکھی. آپ نے کہا 4 دے. پھر آواز آئی محبوب آپ ضد کر رہے ہیں، میں نے اس کی لوح میں اولاد نہیں لکھی، قسمت میں اولاد نہیں ہے اس کی. آپ نے کہا 5 دے. پھر کہا نہیں. پھر کہا 6 دے. آواز آئی اے میرے محبوب تو میرا پیارا ہے، تو نے ماں کے پیٹ میں قرآن پاک پڑھا، تو نے پیدا ہوتے روزہ رکھا. کاروبار سے پاک جس دن پیدا ہوئے اسی دن آپ نے روزہ رکھا. ساری کے وقت دودھ پیتے تھے اور افطاری کے وقت دودھ پیتے تھے. جس بچے کے شعور اتنا ہو کہ سحری کے وقت دودھ پینے اور افطاری کے وقت دودھ پینے اور 1 دن کا بچہ ہو، وہ چیز کیا ہوگا؟ اللہ. سارا مہینہ گزر گیا، سارے مہینے کے روزے رکھے آپ نے. آج تو وہ یہ جو روحت حلال کمیٹی ان کو نظر نہیں چاند آتا، تو اس وقت کیا نظر آنا تھا؟ بادل ہو گئے، 29 روزے ہو گئے. کل روزہ ہونا کہ نہیں ہونا کوئی پتہ نہیں. بادل ہے. عبداللہ سوامی سرکار غوث پاک کے جو نانا تھے ان کے پاس تھے.
بتائیں آپ کا بچہ تو دودھ پیتا ہے، روزے رکھتے ہیں، بتائیں آپ نے فرمایا اگر عبد القادر نے دودھ پی لیا تو اس کا مطلب ہے کہ روزہ ہو گیا، اگر دودھ نہ پیا تو عید ہو جائے گی۔ صبح فجر کے وقت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، سب انتظار کرتے رہے کیا آواز آتی ہے، اندر سے اذان ہو گئی، سرکار غوث پاک نے دودھ نہ پیا، اسی وقت مشہور ہو گیا کہ آج عید ہو گئی۔ یہ ہے وہ عبد القادر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب تو نے 34 سال مجاہدہ کیا، میں تیری بات ٹال نہیں سکتا، میں نے لکھا نہیں ہے لو میں، لیکن میں تمہیں اجازت دیتا ہوں جو لکھا ہے اس کو مٹا کے اپنی مرضی سے لکھ لو۔ تو آپ نے 7 بیٹے لکھے، 7۔ تو علامہ اقبال نے اسی کو کہا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، لوح بھی تیرا اور قلم بھی تیرا ہے، اپنی مرضی سے جو مرضی لکھ لے۔ تو یہ وہ ہستی ہیں جو لوح پہ بھی مجبور ہوتی ہیں۔ اور چوتھا مقام ہوتا ہے ولی کا، جہاں کن کی آواز آتی ہے، اللہ کہتا ہو جا کون، اسی وقت فیکون۔ یہ اس مقام پہ بھی اللہ کا ولی کھڑا ہوتا ہے کہ جو بات قبول نہیں ہونے والی ہوتی اس سے بھی ریکویسٹ کر کے قبول کروا سکتا۔ تو یہ وہ محتبر ہستیاں ہیں ہماری سرکار علی محبوب عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، سرکار غوث پاک، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے عملی طور پہ قرآن کو پڑھا، اس پہ عمل کیا، اور عمل ایسا کیا کہ رات کو فجر عشاء کی نماز پڑھتے، تھوڑا سا ادھر رات کو عشاء کی نماز پڑھتے اور اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے، اور اگر نیند آنے لگتی تو آنکھوں میں سرخ مرچیں ڈال دیتے۔ یہ ہے وہ محبوب ذات۔ کیا بات دیکھ لو، صحیح چل رہا ہے۔ یہ ہے وہ محبوب ذات کہ جو آنکھوں میں مرچیں ڈال دیتے تھے، رات کو نیند آنے لگتی تو آنکھوں میں مرچیں ڈال دیتا، اور بعض وقت ایسا ہوتا کہ اپنے بالوں کو ایک رسی کے ساتھ باندھ کے چھت کے ساتھ کنڈی کے ساتھ باندھا ہوتا، فرماتے کہ سولی پہ بھی نیند آ جاتی، تو جھوک آنے لگتی کھچ پڑتی، آپ اٹھ جاتے۔ صرف ایک وقت رات کو 2 بجے آپ ایک چپاتی کھاتے تھے، 6 روٹیاں رکھی جاتی تھی آپ کے سامنے، آپ کہتے تھے 5 پنجتن پاک کی، ایک اللہ کی، اور اللہ کی روٹی میں کھاؤں گا اور پنجتن پاک کی روٹیاں مخلوق کے لیے۔ فجر کی نماز کے وقت، فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے ایک آلو، سرخ مرچیں پیسی، سرخ مرچیں جو کنڈی ہوتی ہے، سرخ مرچیں، آلو اور کعوے کی پیالی، اس سے آپ روزہ رکھتے تھے اور اسی سے افطاری کرتے تھے۔ 10-12 روزے جو سال میں، اس کے علاوہ پورا سال روزے رکھتے ہیں، پورا سال۔ سرکار کا یہ ہے وہ محبوب ذات، یہ وہ جن کے بارے میں قرآن کہتے ہیں کہ وہ یہ اولیاء اللہ ہیں، جن کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن۔ لندی کوتل، آخری بات کر کے اجازت، لندی کوتل، ٹیکسلا اور امبالہ، 3 جگہ واقع ہوا۔ تمام لوگ سکھ، عیسائی، ہندو، اور آج بھی میں چیلنج کرتا ہوں، آج بھی میں تمام علماء سے چیلنج کرتا ہوں، انہوں نے چیلنج کیا مسلمانوں کو کہ تمہارے قرآن میں خشک و تر ہر چیز ہے، قرآن پاک میں
ہر علم ہے. اگر ہر علم قرآن میں موجود ہے تو علم کیمیا بھی ہے. اگر علم کیمیا بھی قرآن میں ہے تو ہمیں تانبے کو سونا بنا کے دکھائیں. اب کون سی قرآن پاک کی آیت پڑھی جائے, کون سی قرآن پاک کی صورت پڑھی جائے, تمام علماء دنیا کے اکٹھے ہو جائے, مجھے آج بھی بتا دیں کہ فلاں صورت اور فلاں آیت پڑھ لیں تو تانبا سونا بن جاتے ہیں. میرا چیلنج ہے, آج بھی میرا چیلنج ہے. خوش کو تر ہے نا, ہر علم ہے نا قرآن کے اندر, قرآن کے اندر ہر علم ہے. تو پھر علم کیمیا بھی ہے. جب علم کیمیا بھی ہے پھر سونا بنا کے دکھائے تانبے. کون سی آیتیں پڑھی, کون سی قرآن پاک کی مناظرہ ہوگا, لوگ کٹھے سر جھکائے علماء کھڑے ہیں, سرکار پاک تشریف لے کے گئے, کیا بات کہ یہ بات ہے. آپ نے کہا ہاں قرآن میں سب کچھ ہے, قرآن میں علم کیمیا بھی ہے, اور قرآن میں سونے کو بنانے کی ترکیب بھی ہے. وہاں پر سکھ کھڑے تھے, ہندو کھڑے تھے, ان کا جو بھی آپ کر دیں. سرکار نے فرمایا ایک شرط ہے, شرط یہ ہے کہ تمام لوگ کلمہ پڑھیں گے, لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ پڑھیں گے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. ان کو جب علماء نہیں پڑھ سکے تو یہ کیسے آگے بزرگ, یہ انہوں نے کیا کر لینا ہے. ان کا ذہن میں یہ تھا. سرکار نے کہا لاؤ. سکھ تھا قریب کھڑا, اس نے لوہے کی کرپان پیش کر دی. سرکار نے اس کو دیکھا, آپ نے پھونک ماری, وہ سونا بن گیا. جب سونا بن گئی تو سنارے بھی موجود تھے. انہوں نے کہا واقعی سونا بن گئی. لوگوں نے کیا پڑھا, آپ نے کہا قرآن پڑھا. قرآن پڑھ کے پھونک ماری. آپ نے کہا اب سارا آپ نے نماز پڑھا. سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ. مولوی سے نہ رہا گیا. سرکار کیا پڑھے, سرکار نے فرمایا میں نے قرآن پڑھا. قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں, سورت کون سی پڑھی. آپ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک, اے نبی تیرے سینے میں ہم نے ہر علم ڈال دیا, تیرے سینے کو کھول دیا ہر علم کے لیے. اگر ہر علم کے لیے سینے کو کھولا ہے تو سینے میں کیمیا بھی تو چلا گیا, علم کیمیا بھی چلا گیا. اگر علم کیمیا بھی چلا گیا تو سونے کو بنانے کی ترکیب بھی چلے گی. انہوں نے کہا جی ہم بھی پڑھے. سرکار نے فرمایا احمد حسین کی زبان کہاں سے لکھی. بات تو ساری اس زبان کی ہے. قوم باذنی, ہم حکم دیتے ہیں کھڑے ہو جائے مردے کو, اسی وقت مردہ کھڑا ہو جاتا تھا. کون بولتے ہیں, زبانیں بن جاتی ہیں. کرتا وہی ہے, ذریعے ان کے کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ایسے نہیں, یہ بزرگان دین ہیں, یہ تربیت یافتہ لوگ ہیں, ان سے ہم نے تربیت سیکھنی ہے. یہ تربیت دیتے ہیں, رٹا نہیں لگاتے. رٹا لگانے والے اور ہیں, یہ تربیت دیتی ہیں, یہ معرفت سکھاتی ہیں, اور جو معرفت سکھاتے ہیں وہ اللہ کا ولی ہوتے ہیں. ان کی نشانیاں قرآن نے بار بار دکھائی. وما علینا الا البلاغ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا قبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان يا رب العالمين يا خالق مالك رازق سمیع بصیر کل شاعر شریف اس محفل کو اپنی بارگاہ لیا وہ منظور فرمانا. اس محفل میں جو دوست شامل ہوئے ہم سب پہ اپنی مہربانی فرما. ہم سب کو, ہماری سب کی اولادوں کو, خصوصی طور پہ عابد صاحب کی بچی کو, سب کو زندگی سے تم سے زندگی سے تم سے
عزت و آبروں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی اور بچیوں کی عزت و آبروں کی حفاظت فرما، مالک ہمارے تمام پریشانیاں تکلیفیں دور فرما، سختیاں کوتاہیاں غلطیاں معاف فرما دے، ہمارے سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو بخش دے، ہمارے دلوں کو نور معاف پر منور فرما دے، شر شیطان دشمن حادثہ اسیر سے بچا کر رکھنا، ہمارے گھروں کو، ہمارے مالوں کو، ہماری جانوں کو، ہماری نوکریوں کو، ہمارے کاروباروں کو، ہمارے گھر باروں کو، ہمارے اولادوں کو، جائیدادوں کو انسان کے ساتھ، شیطان کے ساتھ، جنات کے ساتھ، نفسوں کے ساتھ نظر بد سے محفوظ، نظر بد سے محفوظ، نظر بد سے محفوظ، تو رحیم کریم ذات ہے، ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھنا، ہمیں نظر بد سے محفوظ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آل بیتہ و عترتہ صحابہ و ازواجہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔